تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے تو نکاح کرو مجھ سے اور ثابت کرو کہ تمہاری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کو احتشام بلوچ نے اس انداز میں کہا تھا کہ ضحیٰ عیش عیش کر اٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آواز اور آنکھوں میں بے یقینی تھی جو احتشام بلوچ سے چھپی نہیں تھی۔ میں نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ تمہیں یقین نہیں ہو رہا، لیکن میں نکاح نہیں کر سکتی بابا اور بھائی کی مرضی کے بغیر۔ اب کہ ضحیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، تو کیا جب مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی تب تمہارے باپ اور بھائی کی مرضی شامل تھی؟ احتشام نے غصے سے پوچھا تھا، جس پر ضحیٰ نے نظریں جھکائی تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا ضحیٰ، اگر 2 دن میں تم نے اپنا جواب نہ بتایا تو تم احتشام بلوچ کو بھول جانا۔ انگشت شہادت اٹھاتے ورنہ کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ضحیٰ نے آنکھوں میں نمی لیے اس دشمن جاں کی پشت کو دیکھا تھا جو اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر کے چلا گیا تھا۔ حویلی کی گھڑی دیکھتے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن اس کی بات سوچتے پھر سے گرم سیاہ آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ دیکھو کاظمہ، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا نہ تو بہت برا ہوگا۔ رائکا پھر سمجھنا چاہا تھا۔ دیکھیں رائکا، وہ بے تحاشا حسین باغ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ وہاں رہوں، اور آپ کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں، اس لیے چلیں جلدی، کاظمہ کہتی آگے چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے رائکا بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے چلنے لگی تھی، جس کو کاظمہ کے کان یا خوبی سن رہی تھی۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے محتاط قدم اٹھاتے اندر چلنے لگی۔ جمال جو آج پوری طرح الرٹ بیٹھا تھا، لڑکیوں کی آوازیں سنتا، فوراً اشرف کو فون ملاتا بتانے لگا تھا۔ وہ پنچایت سے نکلتے اپنے باغ سے کچھ فاصلے پر موجود ایک شیلٹر کے نیچے آتے بیٹھ گیا، جہاں پر کینٹین کی 4 کرسیاں ایک ٹیبل موجود تھی۔ یہ جگہ سائیں بلوچ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تو یہیں آتا تھا۔ یہاں کی تازہ ہوا اور ارد گرد موجود ہریالی، باغ کے پیچھے بہتی ندی کا شور اور درختوں پر موجود کوئل کی میٹھی آواز بخشتی تھی۔ لیکن آج وہ نہ صرف یہاں سکون حاصل کرنے آیا تھا، بلکہ لڑکی کی تلاش میں آیا تھا، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ میں آئی تھی۔ وہ سردار سائیں بلوچ جو اپنی مرضی ہر چیز کی بے حد یسوع کرتا تھا، اسے کہاں منظور تھا کہ کوئی غیر اس کی چیز پر نظر رکھے؟ چھوٹے سردار وہ لڑکیاں آج پھر باغ میں آئیں۔ مجھے ابھی جمال نے بتایا، ملازمہ نے کانپتے اس تک خبر دی تھی۔ وہ جو اپنی گاہ نون صاف کر رہا تھا، ایک لمحہ کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ پراسرار سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ملازم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہم تو آج بھی میری قید میں آئی، جو روز میرے باغ میں آتی بنا میری اجازت کے۔ اس کی سردار آواز سن کر ملازم فوراً بھاگا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو سائیں بلوچ کی چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اپنی شاہانہ چال چلتا باغ میں گھسا تھا۔ خدارا چلو یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا نہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ تم جانتی نہیں ہو چھوٹے سردار کو، یہ ظالم ہیں، ذرا سا رحم بھی نہیں کریں گے، رائکا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اف رائکا، آپ فضول میں ہی ڈر رہی ہو، اس بگڑے بلوچ سے وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ایک بار میرے سامنے آئے تو اسے میں بتاؤں گی
دیکھو کتنا خوبصورت باغ ہے، یہاں کی ہر اچھی چیز پر بگڑے بلوچ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آئیں کبھی بھی سامنے گن کر حساب لوں گی۔ باقی خوبصورتی میں کھوتے اپنے پیچھے کھڑے وجود کا غصہ، سوائے لڑکی کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر سائم بلوچ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی بندوق سے ہوا میں فائر کیا تھا، جس سے ان دونوں کی ولہراش چیخ نکلی تھی۔ اپنے سامنے سائم بلوچ کو دیکھتے رائکا خوف سے سفید پڑی تھی۔ کاظمہ بھی پلٹی تھی اور اس کی گانون کا رخ اپنی طرف دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ سائم اور اشرف صدمے میں چور اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے، جو ابھی تو اس سے گن کر حساب لینے کی باتیں کر رہی تھی، اور اب اس کی گانون کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سنو لڑکی، یہی کہہ رہی تھی کہ کیا وہ سردار سائم بلوچ سے گن کر حساب لے گی؟ سائم نے رائکا کو دیکھتے یقین دہانی چاہی تھی، جس پر رائکا نے خوف کے زبر اثر ہاں میں سر ہلاتے اس کی تصدیق کی تھی۔ سائم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جس سے آدھا چہرہ کالی چادر کے ہالے میں چھپا ہوا تھا، اور ایک نظر رائکا کو دیکھا تھا اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر سخت آواز میں اپنے پیچھے کھڑے اشرف سے مخاطب ہوا تھا، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اشرف گئی گدھے کی سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، اور 2 منٹ بعد پھولتی سانسوں کے ساتھ بوتل کے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ سائم نے بوتل لیتے رائکا کی طرف بڑھائی تھی اور سنجیدگی سے اس سے بولا تھا، لڑکی یہ پانی اس پر ڈالو اور اٹھاؤ اسے۔ رائکا نے لرزتے ہاتھ سے اس سے بوتل لی تھی اور دروازانوں پہ بیٹھے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے، جس سے کاظمہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر سختی سے دوبارہ بند کی تھیں۔ لڑکی، اگر 2 منٹ میں تم نہ اٹھی نا تو یہ گولی تم پر چل سکتی ہے۔ کاظمہ فوراً اس سے پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم دونوں، اور سردار سائم بلوچ کے باغ میں آنے کی جرأت کیسے کی؟ سائم کا لہجہ پل میں سرد ہوا تھا۔ اسے جانے کیوں کاظمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنے مزہ آ رہا تھا۔ یہ آپ کا بے باغ نہیں ہے۔ کاظمہ نے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، پر بری طرح ناکام رہی تھی۔ اس کے جواب دینے پر تو سائم کا دماغ بری طرح گما تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، جس کو دیکھتے کاظمہ 2 قدم بدھک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے پیر سے چپل نکالو۔ سائم کے کہنے پر کاظمہ نے سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ جب سائم غصے سے چلایا تھا، میں نے کہا لڑکی چپل اتارو۔ کاظمہ نے فٹ سے اتاری تھی۔ لڑکی تم جب چاہو وہاں کھڑی ہو جاؤ اور ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کو زمین پر اشارہ کیا تھا، جو دھوپ کی وجہ سے تپ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن زمین سورج کی روشنی کی وجہ سے تپ رہی تھی، جس سے اس کے پیر میں جل رہے تھے۔ کاظمہ نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو سکون سے کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر رائکا کو، جو خود رو رہی تھی۔ پلیز میرے پیر جل رہی۔ خاموشی لڑکی، آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ ندی میں پھینک آؤں گا۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے سائم نے اسے چپ کرا دیا تھا۔ کاظمہ نے بے بسی سے اسے تھاکا تھا، پر اسے ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو
تھا بے رحم سے اسے کہا کسی ڈر کی پرواہ تھی۔ سردار پلیز چھوڑ دیں، ہم بھی نہیں آئیں گے۔ رائکا نے کازما کی حالت دیکھنے کا کہا تھا جو دھوپ میں جل رہی تھی، سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس کی سزا برداشت کر رہی تھی۔ وہ دھوپ میں 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی تھی۔ ہاں، وہ 15 منٹ سے اس دھوپ میں جل رہی تھی۔ رائکا کی بے بسی سے بھرپور آواز سن کر اس نے اسے گھورا تھا۔ پلیز سردار، میں کبھی نہیں آؤں گی۔ کازما ہاتھ جوڑتے چیختی تھی۔ سائم نے لب بھینچتے اس کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھا تھا، پھر اس کو اشارہ کیا تھا۔ کازما نیچڑے میں قید پنچھی کی طرح اپنی آزادی پر خوش ہوئی تھی، پر ایک قدم بھی اس سے بڑھایا نہیں جا رہا تھا۔ چکراتے سر اور لرزتی ٹانگوں سے اپنی چپل پہنتے بامشکل رائکا کے سہارے چل پا رہی تھی۔ بیچاری کازما، بھی ضرورت کیا تھی چھوٹی حویلی سے اس باغ میں آنے کی؟ جمال نے اشرف کو آہستہ سے کہا تھا، پر سائم کی تیز کانوں میں بھی اس کی آواز پہنچی تھی۔ وہ تو کازما اور چھوٹی حویلی پر ہی اٹک گیا تھا، پھر سر جھٹک کر داخلی دروازے کی سمت مڑنے لگا۔ پہر کا وقت تھا جب یوسف بلوچ آج پورے 2 ماہ بعد شہر سے آئے تھے۔ حویلی قدم رکھتے ہی ان کا سامنا اسفند بلوچ سے ہوا تھا، جس کو دیکھتے اپنے سامان وہاں صوفے پر رکھے ان کے بغیر لگیر ہونے کے لیے آگے بڑھے تھے، پر اسفند بلوچ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باز رہنے کو کہا۔ یوسف بلوچ نے تعجب سے دیکھا تھا، کیونکہ یہ ان کے 70 سال کی زندگی پہلی بار ہوا تھا۔ اسفند، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ اسفند، آپ کیا مجھ سے خفا ہیں؟ ان کے ستانے پر ہاتھ رکھتے بہت سے پوچھا تھا۔ اسفند بلوچ نے ان کے ہاتھ بری طرح جھڑکا تھا، لیکن یوسف بلوچ نے ان کی ناراضگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ یوسف، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دلاور بلوچ کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، فوراً ان کے گلے لگے تھے۔ بچے، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آج آنے والے ہیں؟ ہم خود آ جاتے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے۔ اس کی پیشانی چومتے پھر سے اپنے ساتھ لگاتے بولا تھا۔ ملازم کی اطلاع دینے پر حویلی کے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ یوسف سب سے ملتا اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے بھی اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا تھا، جس کو دیکھتے اسفند بلوچ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کی خاموشی سب ہی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یہ حویلی کے مکینوں کے لیے پہلی بار ہوا تھا کہ یوسف اور اسفند بلوچ ایسے دور رہے ہیں، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اب یہ وہ اسفند بلوچ نہیں رہے جو ہمیشہ یوسف بلوچ کے منتظر رہتے تھے۔ اب تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جو آگے چلتے بہت کچھ برباد کرنے والا تھا۔ ایک نظر سب کی ہستی چہروں کو دیکھتے خود اپنے کمرے میں بند چلے گئے تھے۔ اب یوسف بلوچ کو بھی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور میری نئے ناول کو آپ پڑھ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔